يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज़ कारी मुमताज़ अहमद खुलिकी साहब ने आयात बय्यनात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया।
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر و فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ملتمس ہوں جناب فیاض الحسن صاحب قادری سے کہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں جناب فیاض الحسن صاحب قادری بلغ العلا بکمال ہی کشف ہی حسن جمیع خصالہ صلوا وعليه صلوا وعليه بلغ العلا بكماله كشف جماله حسن جميع خصاله صلوا ایک دو اشعار حصول برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے سبھی احباب محبت سے شوق سے بلند آواز سے پڑھیں مولا من ابد على حبيبك خير الخلق لهم مولاي وسلم دائما من أبد على عبدي خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم محمد سید سبحان اللہ پڑھیے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین سبحان اللہ کہ کس طرح بھلا رب اولا عقل میں آئے، سبحان اللہ کس طرح بھلا رب اولا عقل میں آئے، ممکن ہی نہیں نور خدا عقل میں آئے۔ ارے تم عقل کی میزان پہ آقا کو نہ تولو، ارے جو عقل سے پہلے ہو وہ کس طرح عقل میں آئے۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین کہ نازا ہے حسن، سبحان اللہ نازا ہے حسن، جس حسن پر وہ حسن رسول ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین اتنا بڑا جلووں کا تیقن، اتنا بڑا جلووں کا تیقن، ارے ٹوٹ گئی دیوار تعین، ٹوٹ گئی دیوار تعین، ارے بزم یقین تو بزم یقین ہے، ارے اب تو بزم گما بھی روشن ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین کہ جب سے میرا خیال آپ کی جلوہ گاہ ہے، سبحان اللہ جب سے میرا خیال آپ کی جلوہ گاہ ہے، ارے آتا نہیں ہوں میں بھی اپنے خیال میں۔ محمد سید الکونین والثقلین کہ قدیرانا کی قدیرانا کی عادات جامع زیبا کی پھبل، قدیرانا کی عادات جامع زیبا پھبل، سرمگی آنکھ غضبناک ناز، سرمگی آنکھ غضبناک بھری چتون، وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ بیاض گردن، وہ امامہ کی سجاوٹ، وہ بیاض گردن، ارے وہ مکھڑے کی تجلی، وہ جبین روشن، وہ عبائے عربی، وہ پنجائے دامن، دل ربیانہ رفتار، وہ بے ساختہ پن، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زبان پہ یہ کہہ کر سارے سخن۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین
خوبصورت قطع اللہ درجات بلند فرمائے قبلہ اعظم چشتی علیہ الرحمہ کے حضور کہ توصیف تیری بحر تخیل سے پرے ہے یا رسول اللہ، توصیف آپ کی بحر تخیل سے پرے ہے، تمہید آپ کی نقطہ لالا قلم ہے، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، واللیل تیری زلف معمبر کا وظیفہ، والشمس تیرے عارض تابہ کی ثنا ہے، والشمس تیرے عارض تابہ کی ثنا ہے، اور یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے احاطے سے آپ کی ذات برا ہے، محمد سید الکونین کہ میں نے ان کو اتنا دیکھا، میں نے ان کو اتنا دیکھا، اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، میں نے ان کو اتنا دیکھا، اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، آخر پھر دو آنکھیں ہیں، کتنا دیکھا جا سکتا تھا، محمد سید الکونین باساق نہیں، محمد سید الکونین باساق ارے مجھ کو معلوم نہ تھی ہجر کی یہ رمز تو، مجھ کو معلوم نہ تھی یہ ہجر کی رمز تو، کہ جب میرے پاس نہ ہوں گے میرے چاروں سو ہوں گے، محمد سید الکونین باساق سبھی بلند آواز سے پڑھیے، محمد سید الکونین باساق کہ چہرہ کرم کا آئینہ، چہرہ کرم کا آئینہ، پلکیں جمال کہکشاں، حضور کا سراپا سماعت فرمائیں، چہرہ کرم کا آئینہ، پلکیں جمال کہکشاں، والنور جسم محترم، والنور جسم محترم، ارے سوئیں تو دل جاگا کریں، سوئیں تو دل جاگا کریں، ہر سانس بن جائے آذان، ہر سانس بن جائے آذان، تیری مقدس زندگی تبلیغ کامل بے گمان، یا رسول اللہ آپ کی مقدس زندگی تبلیغ کامل بے گمان، ہر دل کا دروازہ کھلے، خطبے میں وہ آہنگ ہے، ہر دل کا دروازہ کھلے، خطبے میں وہ آہنگ ہے، ہر رنگ پر حاوی رہا آپ کا وہ گہرا رنگ ہے، ہر رنگ پر حاوی رہا آپ کا وہ گہرا رنگ ہے، نسبت آپ کی ایمان اور خوشبو آپ کی عرفان، تفسیر تیرے خلق کی بس قرآن ہی قرآن، محمد سید الکونین باساق محمد سید
درجات بلند فرمائے حضور قبلہ مدر الدین مدر صاحب کا شعر حضور کی نظر ہے کہ تیرے فیضان محبت تیرے اکرام کے بعد، فیضان محبت تیرے اکرام کے بعد اور اللہ سے کیا مانگوں اس انعام کے بعد، یا رسول اللہ اور اللہ سے کیا مانگوں اس انعام کے بعد۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ شعر اعلیٰ حضرت کے حضور کی نالین کے صدقے مجھ سے پہلے نہیں سنے ہوں گے کسی نے۔ امبر زمین ابھیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین ابھیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی ایک شناخت ہے تیری راہ گزر کی، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ چھوٹی سی ایک شناخت ہے آپ کی رہ گزر کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ پنجائے میرے عرب ہے، پنجائے میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج، سماعت فرمائیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج، یہ ساری گتھی تیری سیدھی نظر کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ ساری گتھی یا رسول اللہ آپ کی سیدھی نظر کی ہے، زلفیں ہیں یا کہ مانگ ہے، آقا علیہ السلام کا سٹائل جداں آپ سر بولنے نا تے چیر کردے بچوں دی اینو مانگ سکتے، زلفوں کی مانگ ہے یا سرات نجات ہے، سرات نجات ہے، تو جو رکھنی زلفوں کی مانگ ہے یا سرات نجات ہے، ارے اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات ہے، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، کہ بغیر حضور کسی کہ زلفوں کی مانگ ہے یا سرات نجات ہے، یا رسول اللہ زلفوں کی مانگ ہے یا سرات نجات ہے، ارے اس مانگ سے ہی مانگتی کل کائنات ہے، اور کہتی ہے محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین
بغیر حضور کسی پر کرم نہیں ہوتا، بغیر حضور کسی پر کرم نہیں ہوتا، ارے کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا۔ آنکھیں دو ہیں نظر ایک آتا ہے، آنکھیں دو ہیں پر نظر ایک آتا ہے، ارے آنکھوں سے سیکھ لیجئے توحید دلبرانہ محمد سید الکونین والثقلین، کہ ہنسی چہرہ، ہنسی چہرہ، ہنسی کملی، ہنسی دوش، ترتیب سماعت فرمائیں۔ ہنسی چہرہ، ہنسی کملی، ہنسی دوش، قدرانہ کوئی دیکھے کسے کیا ہوش، قدرانہ کوئی کیا دیکھے کسے کیا ہوش، بس اتنا کہہ کے سارے ہو جاتے ہیں خاموش۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے کمال ہی کشف دجا، بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بھائی فیاض کے بعد کیا پڑھنا، لیکن پروفیسر طائب صاحب کا ایک میں کلام اس کے 2-3 اشعار پیش کروں گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے
ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا اگر جانا جانا اگر جانا مدینے ہوا ہم غم کے ماروں کا مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے اگر جانا بلاوا جب مدینے سے آئے گا مدینے سے بلاوا جب مدینے سے آئے گا جب مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے حال دل سنائیں گے مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول
اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑھ کر کالی کمبل وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا کیونکہ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے نفسا نفسی میں ہوں گے سبھی مبتلا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی ہر پریشان کا دل بہل جائے گا کیونکہ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے میرا کیا کر سکے گی منجدھار میں بلا ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا ڈوبتے ڈوبتے بھی سنبھل جائے گا کیونکہ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے بلغ اللولا بکمالہ کاشف الدجا جمالہ حسن جمیع خصالہ ألست ربكم سنیا دل میرے جند کا کو کے
کن فیکون جدا فرمایا اصحاب کو بلغ العلا بکمالہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مختصر ایک دو اشعار انشاءاللہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ نام کھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہوم دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوم دے نامکھتے پردہ پاماہی دل نمانے آپ ہس کے لٹ لینے پھر پردہ موتے سٹ لینے اے پردہ شکوا اکھیاں دا کر دور شکایت ہوم دے اسکاری تیری صورت دے تیرے مقدار نین طواف کریں پیدل دا بیڑا صاف کریں ہٹی رہنے دے چلم
مکھڑے تو نینا دی عبادت ہوم دے اسکاری تیری صورت دے میں حاکم نہیں تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہوم دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو رکوع پاک پڑھا گیا اس کی پہلی آیت میں ہے پھر ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور اس کے فوری بعد یہ ہے کہ پھر اپنے محبوب بندوں کے جنت قریب کر دی جائے گی. پہلے دوزخ کو خطاب ہوگا کیا تو بھر گئی ہے نہ. اب اگر دوزخ اور جنت کی ڈیفینیشن کی جائے تو ظاہری طور پہ جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور پرہیزگاروں کا ٹھکانہ جنت ہے. گناہ گاری کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہ گاری مالک الملک کو نہ پہچاننے کا نام ہے اور پرہیزگاری اس کی محبت میں ڈوب جانے کا نام. ایک کو حجابات نفس نے اپنے مالک الملک سے شناسائی نہ ہونے دی، اپنے جیسا کہہ کے رد کرتا رہا، حالانکہ اپنے جیسے میں بڑا راز تھا کہ تو بھی اس منصب کو پہنچ سکتا ہے. میرے اس اپنے جیسے محبوب کے قدموں کو بوسے دے، فتح بیونی کی منزل سے گزر، ہم تجھے بھی بنا دیں گے. مگر جو اڑا رہا، اب یہ حکمت الہی ہے کہ وہ اڑا رہا. کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کچھ، کہ اتنے پیار سے دعوت دے کے بھی ابو جہل رہا، اور ابو بکر اتنے دکھ اٹھا کے بھی ابو بکر دونوں ایک کو بڑے ناز سے، بڑے پیار سے، اور وہ تقاضا تھا نبوت کا کہ شناسائی نہ ہوئی تو دوزخ کا ایندھن ہے، شناسائی ہوگی تو جنت کے باغ ہیں. یہ حقیقت میں جب آقا پاک نے فرما دیا کہ روضہ من ریاض الجنہ جو میرے ماں بہن بیتی و منبری، وہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ ظاہری حیاتی میں ہی جو تسلیم و رضا کے پیکر بنے وہی وہاں بیٹھتے تھے، جن کو شناسائی کی نعمت نصیب ہو گئی، جنہوں نے لب مبارک نہیں نیچے گرنے دیا، جنہوں نے پانی کے وضو کے پانی کو زمین تک نہیں پہنچنے دیا، اپنے جسموں کی زینت بڑھا لیا. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آتش عشق جگاتی ہے، تو آ کے ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صف کے اوپر پتہ نہیں کیسی صف ہوگی. اے دو جہاں کے لاڈلے، دو جہاں کے محبوب،
تجھے دنیا کی کسی شے سے کوئی رغبت ہی نہیں کہ تیرے لیے تو لاہوتی سامان ہے، جہاں تو قدم رکھے وہ جنت بن جاتی ہے، جہاں تو استراحت فرمائے وہ جنت کی اعلیٰ ترین منزل ہوتی ہے۔ نظر آنے والوں کو وہ جو جسم اطہر میں چبھ جاتے تھے وہ ہوں گے، مگر وہ تو بوسے لینے کے لیے ترستے تھے۔ انہوں نے جو چبھے تھے جسم میں وہ تو بوسے لیے تھے۔ تو وہ آگے صحابی کہتے ہیں کہ آقا پاک کو دیکھنا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھنے دینا، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اچھا بیٹھ گئے، پھر کہتے صبر نہیں ہوتا، دیکھ لینے دے۔ کہتے نہ آپ کی نیند تیرے عشق سے مجھے زیادہ افضل ہے، صبر کر، اس کو تو آداب سکھا۔ وہ آگے سے کہتا ہے یہ نہیں مانتی، یہ زیارت کے بغیر اس کو کچھ ہوش نہیں ہے۔ کہتے ایسا کر پھر دروازے کے نیچے سے نا لیٹ کے دیکھ لا، چہرہ اقدس ادھر ہی ہے۔ وہ نیچے سے لیٹ کے تو چہرہ اقدس نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی دیوار کے نالین پاک پڑے۔ اب دل مچلا کے چہرے تک نہیں رسائی تو نالین تو چوم لوں۔ وہ نالین کے پکڑے اور چومنا شروع کر دیا، ادھر آنکھ کھل گئی۔ یہ ہے جنت۔ وہ اے جنت طواف کر میرا، کہ میرے دل میں حضور رہتے۔ جس جنت کو یہ ترستے پھرتے ہیں وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے لیے ترس رہی ہے۔ ان ولیل زلفوں کی چاہت دل میں جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ والضحیٰ چہرہ، وہ مازاغ بصر نین، وہ حامیم کنڈل، وہ کالی کملی، وہ جسم اطہر کے انداز، کیا انداز ہے دل ربانہ، وہ سارے جنت کے ہی سی منظر ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ کی نماز عصر ایسے تو نہیں گم ہو گئی تھی، یاد ہی نہیں رہی تھی۔ جنت میں بھی کوئی نماز ہے؟ سب کچھ آتا ہے، کوئی نماز کی بات تو نہیں کہ وہاں یہ عبادت کی جگہ یہ دنیا ہے، وہاں دیدار کی جگہ ہے۔ وہ دیدار کی جگہ ہے، تو وہ دیدار میں تھے، جنت میں تھے، فرض ہی نہیں تھی، واجب ہی نہیں تھی۔ چونکہ ابھی اس عالم ناسوت میں تھے، آقا پاک نے کہا کہ پھر فرض بھی ادا کرا دیتے ہیں کوئی، وہ بھی دکھا دیا کہ بادشاہ حقیقی یہی ہے۔ یہ ہے جنت۔ اور ادھر دوسرے کا ذکر ہی کیا کرنا، ہمیں تو اپنے محبوب سے پیار کی وجہ سے جنت ہی نظر آتی ہے۔ وہ مجھے پتہ نہیں کیا محلہ ہے، سیٹلائٹ ہوں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہے، وہ کہتے ایک دم بندے سارے مولوی دوزخ تو ڈراؤندے، تسی نہ ہی نہیں لیندے۔ میں کہ مینوں دسے تو میں نہ لواں۔ صحیح، مینوں تو آقا پاک دے جلویاں تو فرصت نہیں ملتی، میں دوسرے کتوں لیا کے بیان کرا۔ جنتیاں نو دوزخ تے نہیں دسدا نا، دوزخیاں نو جنت نہیں دسدی۔ مارا میری توبہ میں نہیں کسی نو دوزخی کہندا، لہذا جنت اور دوزخ یہ آقا پاک کے عشق و محبت کا نام جنت ہے، اور آپ سے نا واقف لفظ ہے یہ کیا ہے،
بے خبری، آپ سے بے خبری دوزخ، آپ سے جدائی فراق دوزخ ہے، آپ کا قرب جنت ہے۔ اور چاہت کا دوسرا نام قرب ہے، چاہت نصیب ہی اسے ہوتی ہے، چاہت بذات خود قرب ہے۔ ابھی کسی نے مجھے ایسے کہا ظاہراً میں فراق میں ہوں مگر آپ کی خوشبو میرے چاروں طرف ہے۔ ابھی قادری نہیں پڑھا شاید ہے، قادری نہیں پڑھا تھا کہ ظاہراً فراق ہے مگر میں اس فراق میں بھی آپ کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، آپ کی خوشبو تو جنت میں ہے۔ لہٰذا جنت میں ابو بکر دنیا میں بھی جنت میں ہیں اور ابو جہل ہر جگہ دوزخ میں۔ جس نے محبوب کو پہچان لیا وہ جنتی ہے، جس نے پیار کیا وہ جنت اعلیٰ ہے، جس نے پیار میں فنائی اختیار کر لی وہ آخری درجے کی جنت ہے۔ 8 درجے ہیں نا، 8 ہی عشق کے درجے ہوں گے۔ وہ جو دروازے کے نیچے سے زیاد کے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے اور میں کت ول بھجاں، ہائے تو اس منزل پہ ہو وہ جنت کون سی ہے؟ جنت اعلیٰ، اچھا فردوس، ڈبل جنت ہوگی جنت الفردوس۔ تو وہ جو عیسیٰ عالم ہوگا اس کے لیے، کیونکہ جلوہ ہی جنت ہے، جتنی اس کی تانگ ہے وہ جنت کے درجے۔ ایک آتا ہے موقع ملے تو دیکھ لیتے ہیں، ایک کہتا ہے نہیں موقع تو ہے ہی اس کے لیے، چل چل کے اپنے آپ کو سجائیں، ان آنکھوں کی پیاس بجھائیں۔ وہ جنتی آنکھیں جنہوں نے آقا پاک کو ظاہر میں بھی دیکھا وہ ڈبل جنتی ہیں کہ ظاہر میں بھی جن صاحبہ، تبھی تو آپ کے مقام کا کوئی نہیں ہے نا، یہ آقا پاک کو اپنے ظاہری حسن و جمال میں بھی دیکھا۔ ایک دفعہ میں سوچنے لگا ہر سال جو تو جاتا ہے عمرے پہ تو تجھے یہاں کوئی کمی ہے جو تو جاتا ہے باہر؟ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ میں کہا نہیں، جن چیزوں نے ظاہری طور پہ آپ کے جسم اطہر کی زیارت کی ہوئی ہے میں ان کی زیارت کرنے جاتا ہوں۔ ان گلیوں نے، ان پہاڑوں نے اور رخ انور کو دیکھا ہی ہوگا نا، اس فضا نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو کبھی سائنس نے ایجاد کر لینا ہے کہ فضا سے آواز، اس دور کی آواز کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فریکوینسی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس فریکوینسی پہ ہے کہ اس دور کی آواز آقا پاک کی آج سنا دی جائے۔ کوئی شاید چاہت اور عشق کے بغیر نہیں آتی۔ یہ بھی چاہت ہی کا ہے کہ جس کو جو یہ پا جائے گا کیا مقام ہوگا اس کا، جو عاشقوں کے لیے آپ کی آواز ڈھونڈ دے گا۔ اس سے سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آواز تو اب بھی آتی ہے، وہ ڈھونڈنے والے بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ شاید اب نہیں آتی، اب بھی آتی ہے۔ آپ تو بڑے پیار سے پکارتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں کہتے ہیں لوگوں، ایمان سے آدم کی حد ہی کوئی نہیں، آدم کے مقام کی کوئی حد ہی نہیں، کیونکہ یہ عاشق ہے آقا پاک۔ نہ آپ کی کوئی حد ہے، نہ عاشق کی کوئی حد ہے، نہ محبوب حقیقی اللہ کی کوئی حد ہے۔ آپ رفعنا لک کا ذکر کی خراج سے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں آدم کے ولی اللہ کے دل سے 70,000 انوار و تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے۔
70,000 मैंने ला तादाद। ये मैं क्यों सुनाता हूँ? अपने दिलों को बेगाना ना होने दो। तुम्हें साईं मोहम्मद शरीफ खलील की गुलामी नसीब है। अगर तुम महरूम रहोगे तुम्हें कोड़े मारने पड़ेंगे। कि दरिया पे बैठ के कोई प्यासा हो, अपनी वजह से अपने दिल बर्बाद किया हुआ हो, अपने बेअमली से और चाहत की बेगानगी से, मैं चाहत कहूँगा, चाहत अमल लाती है। जब अमल जाता है चाहत नहीं होती, चाहत हो तो अमल नहीं जाता। इस प्यार के जेवर को गुम जिसने कर दिया उसका कोई ठिकाना नहीं। ये प्यार तुझे इस जहां में भी अजमतों का हामिल। ईमान से जब वो शेर पढ़ता है, आका पाक की बारगाह की हजूरी होती है। अगर नैनों की बात करे तो नैन नज़र आते हैं, जुल्फ़ों की बात करे तो जुल्फ़ें नज़र आती हैं, जिस्म के खदो खाल बयान करे व शम्स तेरे आज़ा का, क्या कहा था उसने? नूर। वह शम्सो तेरे आज़ा से नूर का भकारी बन के रोशन है, तेरे आज़ा से रोशनी लेता है। ये है तसव्वुर। अगर आपने हयाती में जन्नत के हलकोरे लेने हैं तो बस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लम में डूब जाइए, और वो अपने शेख के इश्क़ के में डूबने से नसीब होता है। क्योंकि हर आशिक़ को कोई ज़ाहिर मशूक़ चाहिए, उसके बगैर नहीं बात बनती। हर सुल्तान बाहू पैदाइशी वली अल्लाह हैं, मगर माँ ने कहा बेटा जब तक मुर्शद कामल नहीं होगा, जाग में ना दूध जम दे नहीं बाहू, पम लाल होमन कर कर के जाग लगना ज़रूरी है। और मैं आप हैरान रह जाएंगे, मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। वो एक पास मुर्दा चेहरे ना लिए फिरो, ये हर वक्त दीदार में डूबे हुए हों। कोई कहे कि मैं धोखा दे लूँगा सांझी को, वो मुझे धोखा ना दो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरे कहे लग जाओ, अपनी रातों को उसकी याद से सजा लो, अपनी रातों को बेखबरी में ना जाने दो। ईमान से सांझी तो फरमाते तहज्जुद जिसकी कज़ा हो जाए, पहरा रोज़ा रखो। मैं तो कहता हूँ साथ कोड़े भी मारने चाहिए, कोड़े नहीं मारने चाहिए उसको। जिसको तांग सज्जन दी न सुतियान जगावे, अगर उसको तांग ही नहीं तो उसको कोड़े मार। और जिस किसी ने दीदारे शेख का सौदा किसी दुनिया की चाह से कर लिया, वो बर्बादों में है। लगा रहा, बैठा रहा, कोई मसरूफियत आशिक की नहीं, माँ सिवाय मशूक महबूब को देखने। अगर वो नहीं इस चाहत से मुज़य्यन, फिर वो इस लिस्ट में ही नहीं। सही नहीं? वो तो कहते दौड़ो दौड़ो, दौड़ो का लफ्ज़ है कुरान में, दौड़ो। बेगाने हो के हर शय से अपने महबूब की तरफ दौड़ो। दिल भी दौड़े, जान भी दौड़े, रूह भी दौड़े, सोज दर्द शिक सब कुछ दौड़े। जो करेगा वो भर लेगा, जो नहीं दौड़ेगा वो फिर उसी। लिहाजा वाहद ग्रोह हो जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, फ़क्र के बगैर कहीं ये नेमत नसीब नहीं।
ایمان سے پگڑ ہیں اندر کچھ نہیں. الف دن کو رات کہے جا رہے ہیں اور رات کو دن کہے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں. اور بڑے دعوے بڑی دلیلیں. ایک تو پاگل ٹی وی پہ کہہ رہا آج تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے دلیل سے ہرا دے. میں کہ تو خود پیدا نہیں ہوا. مردہ ہی بات کرتا ہے. مروں والی بات مردہ ہی کر سکتا ہے. دعویٰ وہ ہے جو فنا فی رسول ہو جائے، جسے دیکھنے سے آقا پاک کی زیارت ہو. وہ ہے وجود. اور وہ اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ. ارے وہ تو زمین پر آہستہ آہستہ جھک کر چلتے ہیں. وہ پگڑ باندھتے ہیں کہ ماما بڑا فیض یاب ہے مگر پگڑ ان کا جن کے اندر عشق نہیں. جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے. پہلے میں نرم لفظ استعمال کرتا تھا مگر آخر کار مجھے بھی یہ کرنا پڑا. عشق ہی اس کی نشانی ہے، عشق ہی اس کی میراث ہے، عشق ہی اس کی کل کائنات ہے. جس وجود میں یہ نہیں، یہ دعوے سے نہیں، یہ مشوق کی بارگاہ نصیب ہوئے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ صحیح نہیں. دعویٰ کرے کہ میں عاشق ہوں، بارگاہ کے مشوق میں حاضری نہ ہو، پھر دعویٰ جھوٹا نہیں. کیوں جی؟ اور دعوے میں صداقت ہو، نہ ماہ و سال روکتے ہیں نہ فاصلے سے روکتے ہیں. عشق کی ایک ہی جست نے قصہ تمام کر دیا. ارے یہ زمین و آسمان جنہیں بیک نہ سمجھا تھا میں. بارگاہ الوہیت میں علامہ حضرت باجید بستامی نے ایک عشق کی جست لگائی تو عرش پہ پہنچ. آہیں دے رہے فرشتے کہتے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتا اللہ کو ملنا ہے. کہتے باجید اللہ تو ادھر ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. جا کسی محبت میں ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کر. وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، تو کدھر آ گیا ہے؟ ایمان سے یہ آدم بڑی شے ہے. نکھرے تو ابو بکر پاک بنتے ہیں، الجھے تو ابو جہل بنتا ہے. الجھنے سے پناہ مانگا کرو. اپنے آپ میں کوئی نشانی الجھنے والی نہ رہنے دینا. جو اتنے کرم کی بارش میں بھی نہ بھیگے وہ پھر اپنی بربادی کا سامان خود ہی کیے ہوئے. کوئی مجھے بتا دے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقابل کو دنیا کی نعمت ہے؟ کوئی اللہ کے مقابل دنیا کی نعمت ہے؟ اگر وہ دونوں تجھ سے پیار کریں اور تجھے کہیں آ ہمارے پاس بیٹھ، تو کہے میں دنیا میں بیٹھا، تورے جیسا ذلیل کون ہوگا؟ ناکام ترین. وہ دونوں پیار کر رہے ہیں، بلاوے میں مشتاق ہیں. بلکہ حضرت مجدد پاک وہ کہتے ہیں سچی بات ہے، محبت اللہ کے دل میں اٹھتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں محبت پہلے محبوب کے دل سے اٹھتی ہے، وہ عاشق کو گرویدہ کرتی ہے. تو کرم کی بارش ہو رہی ہو، رحمت للعالمین محبوب ہو، اور پھر کوئی محروم رہے، یا لفظ ہی نہیں اچھا لگتا ہی نہیں. نشاندہی ہو، شیخ ساتھ ہو. یہ پچھلی رات روئے، میں حیران ہوں ادھر جس کسی نے رویا نا آقا پاک نے آ کے پیار کیا. جب مجھے خواب سناتے تھے میں اس وجہ سے روئی، میں اس وجہ سے رویا، اسی لمحے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا. یارو اپنے اوپر کرم کی بارش کا کچھ شکر سے ادا کیے جائے.
یا مجھے بتا دو کہ کوئی اور نعمت بڑی ہے۔ آقا صاحب فرماتے تھے یہ شب قدر ایک رات ڈھونڈتے ہیں، ارے ہر رات جس میں زیارت ہو شب قدر ہے، ہر شب قدر ہے اگر تو قدر پہچانے، جس میں زیارت ہو وہ شب قدر نہیں، وہی تو شب قدر۔ وہ جبریل امین کی زیارت کو قدر کہیں دراکہ دوالوں سنتی ہے۔ لہذا یہ نعمت آپ کو صدائیں دیتی ہے پچھلی رات، اٹھ میرے بندے، میں نے تیرے دل میں الف اللہ چمبے کی بوٹی لگوائی ہوئی ہے، اس کو نفی ثبات کا پانی دے ذرا، تاکہ تیرے جسم کے لوں لوں میں پھولے اور اس کی خوشبو سے دنیا مہک جائے۔ صحیح ہے؟ جو سچی بات ہے میرے اتنے دل پذیرانہ انداز پہ بھی سوئے گا، پھر اللہ پاک کو غصہ نہیں آئے گا، نام ہی نہ کاٹ دے کہیں کہ جا نکل جا جہاں سے، تو اس قابل نہیں ہے۔ اس لمحے سے ڈرو۔ کیا جواب بلے شاہ فرماتے ہیں، جس نے دانستہ ایک دن تہجد چھوڑ دی اس کا نام خارج کر دیا جاتا، اس کا نام لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ارے اس لمحے سے بچو، لمحے سے بچو۔ لہذا اپنے سانس مزین کر لو، ان سانسوں کو مہلت جانو، انہیں عشق میں پرولو، انہیں محبت میں پرولو، انہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرولو۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ وہ جو ساری وہاں کی نعمتیں ہیں نا، یہاں سب کی سب نصیب ہیں۔ ہم ایک دفعہ حضرت محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ اپنے بڑے سائیں ویڑ شریف والے اور سائیں عارف صاحب کے ساتھ گئے، جاتے ہی بیٹھتے ہی آپ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ بتاؤ بھائی وہ کھانا کہاں سے ہو، ہے نہیں نعمتیں، کھانا کھلایا وہ کہنا۔ پھر دستار بندی کی کہ یہ میرا بیٹا آگے تبلیغ کرے گا، ایسے اکرم صاحب کی دستار بندی کی کہ یہ بھی تبلیغ کرے گا، اور یہ دونوں بچے اپنے والد کے مشن کو مریدوں کو سنبھالیں گے پورا۔ یعنی بتاؤ جی کیا کمی ہے۔ وزیر علی اکھا نوٹی رکھے تو مڑ میں کدے جاؤں، اور پچھلی راتی جاگا کر گلی چو کوئی لگے تو انہوں پتہ لگے تھے عاشق رہندا ہے، سن لیا ہی وہ اکھا نوٹن لاگ پہ آئیں، متھا دستا پہ آئی، اور نوٹی نہ جاگ دا رمی، ستے تو جاگ دے ایکو جے نہیں ہوندے۔ یہ دنیا بڑی ذلیل چیز ہے، اے اللہ دنیا سے پناہ عطا فرما، ایمان سے اس سے پناہ مانگا کرو۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ فکر، سوچ، عمل جو اپنے عاشق محبوب حقیقی سے دور کر دے، وہ دنیا۔ جس کو راحت کی نیند آئے وہ دنیا ہے۔ اس کو نہیں پالنا، آقا پاک کی محبت کو پالنا، اس کو ہر روز عشق کی آنچ پہ جلانا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ نفس اپنے چکر مارے گا، مگر عشق کی آگ کے آگے تو کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اس کو نہ ٹھنڈی پڑنے دینا۔ اس کو تیل ملتا ہے آہ صبح گاہی سے، عشق کو آہ سحر گاہی سے تیل ملتا ہے۔ جتنا آہ سحر گاہی میں روئے گا اتنا ہی اس کا عشق مچھرے۔
اور پھر ساری واردات اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرے، ہر روز کرے، چاہے نا ہر روز کہ میں ہر روز عمرہ کرنا ہے، ہر روز عمرہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کی کہ بھائی یہ سال بعد عمرہ کرنے، اگلے دن صبح کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ طواف کر رہے ہیں، کہتے ہیں آؤ انتظار کر رہے ہیں آپ، 6 بندے اور ساتھ کھڑے، میرا میں ہی چلا، میں تو جاتا ہی قدموں کو بوسے دینے۔ اندازہ کرو کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ میں بوسے دیتا جاتا ہوں، چکر بھی کھاتا جاتا ہوں۔ عمرہ تو یہ ہوا نا جاتا، ایمان سے ہر چیز تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ او میرے بندے ہو، اپنے میں اور نفس نو اس کے رسالت مال سلم نہ مار دیو، جلا دیو، تاکہ تسی بھی اتھے نمونہ بن جاؤ۔ بڑا اندھیرا پھیل گیا، دنیا نو روشنی بخشنی ہے، کرنا بخشنی ہے، انہوں نور بخشنا، اور وہ اللہ پاک نے آپ میں صلاحیت رکھی۔ اے اللہ، میں نے تیرے اذن سے انہیں سنا دیا، اب تیری بارگاہ میں توفیق کے لیے رو رہا ہوں، تو اپنا محبوب کا صدقہ ان کے دلوں کو وہ آتش عطا کر دے جو ماسوا کو جلا کے خاک کر دے، کچھ باقی نہ رہے، بس تیرے محبوب کا نام باقی رہے، اس کا پیار باقی رہے۔ وہ تیرا ہی پیار ہے، وہ تیرا ہی پیار ہے، آقا پاک کا پیار، اللہ کا پیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، اے بار الہ، ان دلوں کو باندھ نہ رہنے دینا، ان کو اپنے محبوب کی چاہتوں سے اور ایمان سے کسی دور میں کوئی کمی نہیں۔ آپ اس دور میں مانگو، اس دور میں حاضر، چاہے تو اس دور کے منظر دیکھ لو۔ یہ تو ابھی 1400 سال کی بات ہے، تو وہ تو حضرت اپنے میر علی شاہ صاحب تو کہتے ہیں وہ اجے بھی یاد ہے بوٹے کا ہی کیا ہے، اج بھی مینوں یاد ہے جواں دونوں نو محبت ہوئی، مل بیٹھے دونوں، تو مجھے آج بھی وہ بوٹے اور کاہی سب یاد ہیں۔ کن فیکون جدوں آکھیا ہاسی، اسی بھی کولے ہی ہاسی۔ یہ نفس پلیت سانو پلیت چا کیتا، اسی اصل پلیت نہ ہاسی۔ مسجود ملائک بھی پلیت ہو سکتا ہے، تجھ میں صلاحیت ہے اس تک پہنچنے کی، آج نفس کا بربادی کر دے، عشق سے بربادی ہوگی، اور اس سے تو پھر نہ ازل میرے پیچھے ابد سامنے ہے، کچھ میرا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ آئیں، یہ اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش سے پانی پی لو، اور اپنے آپ کو آقا حضور غوث ثقلین کا یہ پیالہ، شراب الست کا یہ پیالہ ہے، اس میں سے گھونٹ بھر لو، تاکہ تم بھی لستو بربکم کے جواب میں کالو بلا کو کہندی ہو، کالو بلا کے تمہاری جند کالو بلا کو کہندی ہو، سونیا تو ہی میرا ہے بس۔ لستو بربکم جدو سنیا سی، اس وقت سے میری جند جو ہے وہ کالو بلا کو کہندی ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اوب نبی وطن دی گال بھائی، ایک پل سون نہ دیندی، وطن کی ہوب کہ میں لاہوتی ہوں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی،
जिस रिज्क से आती हो परवाज़ में कोताही, कि मैं हर रात अपने अल्लाह के पास होता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। तुम इस विरसे के मालिक हो, इस विरसे की तलाश में जियो, ये दूर नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारी चाहत की कमी ने एक पर्दा रखा हुआ है। फाड़ दो इस पर्दे को, चाहत के कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उस कुव्वते इश्क से ये हजाब उठा दे कि ये उसके आगे कोई मानी नहीं रखते। इश्क होता ही खालिस है, ये नखालिस नहीं हो सकता। उसका नाम अगर इश्क है तो इश्क खालिस होता है, वो नखालिस नहीं होता। और तुम्हें नखालिस कैसे, तुम तो मिरास में खालिस इश्क के मालिक हो। हुजूर क़िबला सिंह गोजरी सरकार के पोते हों और वो इश्क के सच्चे इश्क के ना पैरोकार हों, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह पाक तुम्हें अपने आगोश रहमत में लेके अपने दीदार से मज़य्यन करे, अपने महबूब के कदमों को बोसे देने वाला। या अल्लाह जो कम हिम्मत हैं उन्हें हिम्मत अता कर दे, जिनकी चाहत कमज़ोर है उनकी चाहत को रूज बख्श दे, जिनकी चाहत भी ढीली है अल्लाह सोनिया महबूब दे जलवां दा वास्ता उन्होंने तेज कर। सोनिया थोड़े जे हैगे, कुछ ते जगमगान, कुछ ते रोशनी हो जाए दुनिया से। गम्मा लेना। अब आपने जिक्र करना है, मैं ज़रा जनाजा पढ़ूँ एक, फिर आके जुमात करते हैं।